نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ سپارے کی لاسٹ آیات سننی ہے ہماری، آیت نمبر 238 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نماز کی اہمیت، خصوصی طور پہ درمیانی نماز کی اہمیت کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ان کے روٹس لے کے چلتے ہیں، قرآن پاک اوپن کر لیجیے تاکہ روٹ سمجھنے میں آسانی ہو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظو حفاظت کرو۔ حافظو کا روٹ کیا ہے؟ حفظہ سے بنا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہونے سے بچانا، نگہبانی کرنا اور کسی چیز کو بیرونی خطرات سے بچانا، یعنی آپ کسی چیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، چاہے اس میں قضا ہونے سے بچانا ہو یا پھر اپنے خیالات سے نماز کو بچانا ہو، وسوسوں سے بچانا ہو، یا پھر گندگی سے بچانا ہو، ناپاکی سے بچانا ہو جس میں طہارت کا خیال رکھا جائے، یہ سب اس کے اندر آتا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ الصلواتی، صلوات جو ہے صلاۃ ان کی جمع ہے، سب نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حافظو جو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، آرڈر ہے۔ والصلاۃ الوسطی، نماز وسطی، وسطی کیا چیز ہوتی ہے؟ وسط ہمیں پتا ہے، امت وسط بھی درمیانہ امت کو کہا جاتا ہے، تو وسطی درمیانی نماز کو کہا جاتا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین قانت بن کر۔ قانتین کیا چیز ہوتی ہے؟ فرما بردار، جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ فرما بردار کو کہا جاتا ہے۔ قاف نون اور تا اس کا روٹ ہے، کسی کام پر خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیشگی اختیار کرنا، یعنی کوئی کام ہم پورے خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ کرتے ہیں اور کنٹینیوس کرتے ہیں، ہمیشگی کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے عبادت میں ہو، اس میں عبادت کرنا ہے، اس میں آپ کا ہمیشہ کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں، کنٹینیوس کرنا، ٹھیک ہے؟ تو فارم ہو کے، اسٹیڈ فاسٹ ہو کے اپنے جو بھی عبادت کے کام ہیں اس پہ جمے رہنا، اس کو کہتے ہیں قانت، جو اس طرح کا عمل کرتا ہے۔ قانتین اس کی جمع ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خوف ہو تمہیں، فَرِجَالًا، تو پیدل پڑھ لو۔ رجالن میں جو ہے یہ رجلن سے بنا ہے، را جیم اور لام اس کا روٹ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجل پاؤں کو کہتے ہیں، پاؤں کو، پیروں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مراد کیا ہے؟ پیدل چلنا، تو یہ سواری کے اپوزٹ یوز ہوا ہے۔ اور رکبانن، رکبان جو ہے یہ رقبہ اس کا روٹ ہے، سوار ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ خوف کی حالت میں ہیں، اگر آپ کو ڈر ہے کہ کوئی آپ کو مار دے گا یا کسی بھی طرح کا جانی مالی نقصان پہنچائے گا، اس سچویشن میں بھی آپ کو نماز نہیں چھوڑنی ہے، چاہے آپ پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں یا پھر آپ سواری کے اوپر ہی پڑھ لیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تم، یعنی جب امن کی حالت لوٹ آئے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے سکھایا تمہیں، یعنی پھر اپنی یوزول فارم میں جس طرح نماز کو پڑھنا چاہیے، اتر کے زمین کے اوپر، اس طرح سے آپ اس نماز کو ادا کریں۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وہ سکھایا جو نہیں ہم جانتے تھے، اس سے پہلے ہم اس بات کو نہیں جانتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں، یتوفون جو ہے فوت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو مر گئے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواج، اپنی بیویوں کو، یعنی جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے پیچھے ان کی فیملی رہتی ہے، خصوصی طور پہ ان کی وائف جو رہ گئی ہیں، ان کے بارے میں اب حکم آ رہا ہے کہ وصیتاً لازواجہم، کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، کہ اگر فوت ہونے والا انسان اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائے، متاعن، فائدہ پہنچانے کی، الی الحولی، ہال جو ہے سال کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک کمپلیٹ ڈیوریشن آف ایئر، کہ وہ فائدہ پہنچائے 1 سال تک اپنی بیوی کو، غیر اخراج، بغیر نکالنے کے، اخراج نکالنے کے لیے استعمال ہوا ہے، مطلب کہ اس کو، اس کی بیوی کو اس کے گھر سے نہیں نکالا جائے 1 سال تک، یہ وصیت جو ہے مرنے والا کر سکتا ہے اپنی وائف کے لیے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، یعنی وہ خود نکل جائیں، خرجنا میں جو ہے نون نسواں ہے، نون عورتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو نہیں کوئی گناہ تم پر،
یعنی جو پیچھے رہنے والے ہیں جو ان کا خرچہ اٹھا رہے تھے، تو وہ خرچہ تو مرد کے مال میں سے اٹھایا جائے گا، یہ 1 سال کا جو ڈیوریشن بتایا گیا ہے. اور اگر وہ عورتیں جانا چاہتے ہیں تو کسی پر کوئی گناہ نہیں، نہ ہی ان عورتوں پر، نہ ان لوگوں پر جو ان کا خیال رکھ رہے تھے ان کے پیچھے. فیما فعلنا فی انفسہن، اس معاملے میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں، جو بھی وہ اپنے لیے ڈیسیجن لینا چاہتی ہیں وہ لے سکتی ہیں. معروف بھلے طریقے سے، یعنی کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے. اس حال میں بھی انسان کو معروف طریقے سے کام کرنا ہے، اپنے لیے اچھا ڈیسیجن لینا ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. وللمطلقاتی، اور طلاق یافتہ عورتیں. پھر سے طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں ان کے بارے میں متاع بالمعروف، یعنی ان کو متاع طلاق عطا کریے، ان کو فائدہ پہنچائے بھلے طریقے سے. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں. وہ طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا، ان کو متاع دینا، ان کو پروویژنس پرووائڈ کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کلیئرلی بیان کرتا ہے، کھول کے بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات کو. اللہ تعالیٰ بار بار، دیکھیے بار بار ان کا ذکر آ رہا ہے، کس طرح سے آپ کو خیال رکھنے کو کہا جا رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں جو پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کے پروویژنس کے بارے میں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام، کہ انسان سیلفش نہ ہو جائے، باقی لوگوں کے حق نہ مار لے، اس کو سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، خصوصی طور پہ کمزور طبقے کے لوگوں کے بارے میں. الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، نکل گئے، من دیارہم، دیار دارن کی جمع ہے، اپنے گھروں سے نکل گئے، وہم الوفن، اور وہ ہزاروں میں تھے. الوف جو ہے یہ الفن کی جمع ہے، ہزاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی thousands of people. حذر الموتی، کیوں نکلے وہ اپنے گھروں سے؟ موت کے ڈر سے، یعنی موت سے بچنے کے لیے، کہ کہیں ان کو موت نہ آ جائے، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا. فقال لهم اللہ موتو، تو کہا انہیں اللہ نے مر جاؤ، اللہ کی طرف سے ان کی موت کا حکم آ گیا، سب کے سب مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اس نے زندہ کیا انہیں، یعنی ان کی موت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پھر سے زندگی بخشی. بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ لذو فضل، یقیناً وہ فضل والا ہے، ذو فضل یعنی وہ فضل والا ہے، علی الناسی، لوگوں پر، بلاکن نہ اکثر الناسی، لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے، وہ ناشکرے ہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، قرض حسنا اچھا قرض، احسن درجے کا قرض، فیضاعفہ، تو وہ بڑھا دے گا اس کو. جو اللہ کی راہ میں قرض دے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کی بلندی کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ اس کو اور بڑھا دیں گے، لہو، اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ، اس ورڈ کو ہائی لائٹ کر لیں، مارک کر لیں اپنے پاس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا وعدہ کرتا ہے ہم سے، کئی گنا زیادہ، کئی گنا، بہت گنا. یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنا گنا ہے، ان لمیٹڈ کے لیے استعمال ہوا ہے مینلی یہ، کہ اتنا وہ آپ کو اس کا اجر، یا پھر وہ قرض آپ کو اس کے بدلے میں جو ریوارڈ ہوگا وہ بڑھا کے دے گا. واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ یقبض، قبض سے بنا ہے، یعنی تنگ کرنا، تنگی کرتا ہے، روک لیتا ہے، ویبسط، اور وہ کشادگی کرتا ہے. دونوں معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو چاہے تو کم دے، کسی کو چاہے تو اس کا رزق فراخ کر دے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 238 سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیے، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نمازوں کی حفاظت کریں. پچھلی آیات سے اس کا ربط لیتے ہیں، جیسے پچھلی آیت کی ہماری آخری 237 آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر تم معاف کر دو، یعنی اگر ہم جو فریضہ مہر تھا اس کو اگر مرد معاف کر دے یا عورت معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے پہ اپنے فضل کو، احسان کو نہ بھولو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. تو یہ فضل کے بارے میں، تقوی اور احسان کی باتوں کے بارے میں رخ اچانک سے نماز کی طرف کیوں پھر گیا؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا، کہ آیات کنٹینیوٹی میں چل رہی تھی، بیچ میں ایک دم سے حافظ الصلواتی، نماز کا حکم کیسے آیا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیچ میں ایک ریمائنڈر کے لیے ہمیں نماز کا حکم دیا کہ ان جھگڑوں میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غم میں یا پھر پریشانی میں نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، نمازوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ اسی لیے اہمیت کو یاد دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رخ ہے آیات کا وہ نماز کی طرف پھیر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق ہی انسان کا مضبوط نہیں ہوتا، تو وہ بندوں کے ساتھ بھی حق تلفی کر بیٹھتا ہے۔ اگر انسان کو اپنی نماز کی فکر نہیں ہے، اللہ سے تعلق کا ہی اس کو شوق نہیں ہے، تو پھر وہ بندوں کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ اسی لیے نماز کی حفاظت کرنے والا انسان، جو متقی انسان ہے، وہی دوسروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یعنی آپ کو جو نماز ادا کرنی ہے تو وہ پابندی کے ساتھ ان کے اوقات پہ ادا کریں جو ان کا وقت ہے، اور خصوصی طور پہ اگر آپ اول وقت پہ ادا کریں تو یہ بہترین ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ تو حفاظت میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ نمازوں کی حفاظت کرو، حفاظت کے اندر آئیں گی کہ آپ ان کی اوقات کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہی وقت داخل ہوا، سب سے پہلے آپ نماز کی تیاری کر لیں، جو کام ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ سب چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کیا کریں؟ طہارت کو دیکھا جائے۔ جیسے ہی اس کے نماز کے لیے وقت شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پاک صاف ہے نہیں ہے، تو آپ پاک صاف ہو جائیں، صاف لباس پہن لیں، وضو کا اہتمام کریں۔ پھر اس کے بعد رخ کا خیال رکھیں کہ قبلہ رخ کدھر ہے، یہ نہیں کہ جدھر بھی رخ ہوا ہمارا ہم نے نماز پڑھ لی، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ نماز کا رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعین کیا ہے کعبے کی طرف۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قیام اور رکوع اور سجود، قرات، جتنے بھی نماز کے ارکان ہیں ان سب کی پابندی کرنا، یہ سارے کمپوننٹس ہیں، یہ سب نماز کی حفاظت کے اندر آتے ہیں۔ اور خاص طور پر جس نماز کا حکم دیا گیا ہے بالخصوص درمیان والی نماز، نماز عصر کا ذکر ہے۔ جو حدیث اس عصر کی نماز کو جو سپورٹ کرتی ہے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر بہت شدید جو وہ تھا محاصرہ ہوا تھا مسلمانوں کا، ٹھیک ہے؟ چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا گیا تھا جنگ خندق میں، دشمنوں کا اتنا ڈر خوف تھا، ان کا مقابلے پر اتر آئے تھے مسلمانوں کے اوپر، ایک خوف طاری تھا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ ان کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے مجھے صلاۃ وسطیٰ نہ پڑھنے دی، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عصر کی نماز سے باز رکھا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو جو لفظ استعمال ہوا وہاں پہ صلاۃ وسطیٰ کا لفظ استعمال ہوا، جو کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی۔ ایسے ہی عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ وسطیٰ نماز عصر ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو نماز عصر کی پابندی خاص طور پر ضروری ہے، کیونکہ وہ دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، جب انسان کام سے لوٹ رہا ہوتا ہے یا دوپہر کا کام کر کے صبح سے ہم اٹھے ہوتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ اسی وقت پر تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نماز کا اہتمام کرنے کے لیے، اور احادیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل و عیال، اس کا مال اور اسباب سب کچھ ہلاک ہو گئے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر آپ کی نماز عصر آپ سے مس ہو گئی ہے تو اتنا بڑا آپ کا نقصان ہوا کہ جیسے آپ کا گھر بار، آپ کا مال اور دولت سب کچھ تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ پھر جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوا، 2 ٹھنڈی نمازیں، ظہر اور عصر کی نماز۔ پھر اس کے بعد بخاری کی حدیث ہے کہ بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو، تمہیں اس کو دیکھنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ پھر اگر تمہیں استطاعت ہو کہ نماز کے معاملے میں مغلوب نہ ہو، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز اور اس کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا، تو ایسا ہی کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو اپنے رب کا دیدار چاہتا ہے، اس کی تیاری کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان دونوں نمازوں سے غافل نہ ہو، نماز فجر اور نماز عصر۔ تو یہاں پہ بھی عصر کی نماز کا خاص حکم ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر لوگ اندھیرا ہونے سے پہلے یوزولی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سارے کام ختم کر لیں، جیسے کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بجلی نہیں ہوتی، لائٹس کا انتظام نہیں ہوتا، وہاں پہ جو سن لائٹ ہے اسی سے کام چلتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش میں وقت کو اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں، تو ان کا عصر کا جو وقت ہے وہ کی نماز کا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات آفس سے آنے والے لوگ جب وہ واپس آتے ہیں، جب گھر کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت عصر کا ٹائم ہوتا ہے اور ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ چلے ہم گھر آ کے نماز ادا کر لیں گے، ہمیں ٹائم مل جائے گا، لیکن آتے آتے ٹریفک جام ملا یا کسی اور مصروفیات میں وہ مشغول ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس میں غفلت کے امکان سب سے زیادہ ہیں، اس لیے اس کی حفاظت کا اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے۔
پھر اہل جنت کی قرآن میں جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی, اس کے ایمان کی برہان ہوگی, یعنی اس کے ایمان کی دلیل ہوگی کہ ہاں یہ بندہ جو جنتی ہے یہ نماز پڑھنے والا تھا. پھر اس کی نجات کا باعث ہوگی, اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے پاس نہ نور ہوگا, نہ ایمان کی کوئی حجت ہوگی, اور نہ ہی اس کی بخشش کا کوئی وسیلہ ہوگا. اس کا حشر فرعون, قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ جو بندے اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتے ان کا حشر ان بڑے بڑے آپ یہ دیکھیں گے نا کافروں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا, اس کا حشر کیا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ قوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہو جاؤ, با ادب کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو نماز میں قیام اہم ترین حصہ ہے. قیام کرنا, جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس پکچر میں بھی سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو قیام کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا. کھڑے ہونا ایک اہم ترین حصہ ہے, جیسے ہمیں اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے. نماز قائم ہی قیام کے ساتھ ہوتی ہے, خصوصاً فرض نماز. جیسے ہم نے پڑھا نا کہ سواری پہ بھی ہم نفل کی نماز ادا کر سکتے ہیں, تو فرض نمازوں کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم اتر کر اس کو اس طرح پڑھیں جس طرح سکھایا گیا ہے. اللہ یہ کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, اس سچویشن میں اس کو رخصت ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز ادا کر لے, لیکن اسے چھوڑنی نہیں ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمران بن حسین جو تھے ان کو بواسیر کی تکلیف ہو گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں ہمت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اور اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو, ادروائز آپ کیا کریں, لیٹ کر نماز ادا. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والوں کو کھڑے ہو کر ادا کرنے والے کی نسبت آدھا ثواب ملے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں, جیسے ہم لوگوں میں بھی عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ فرض تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نفل نماز یا سنت نماز جو ہے وہ بیٹھ کے ادا کر رہے ہیں, حالانکہ ابھی فرض انہوں نے کھڑے ہو کر ہی ادا کیے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اگر آپ نماز بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں, چاہے وہ فرض ہو, سنت ہو, نفل ہو, تو آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی بنسبت آدھا ثواب ملے گا, آپ اجر جو ہے اس کا آدھا ہی پائیں گے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو جگہ تھی اس کے قریب ایک ستون تیار کروا لیا جس پر آپ کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر نماز پڑھتے تھے. یعنی آپ سے ٹیک لگا کر نماز پڑھنا بھی ثابت ہے, لیکن تب بھی آپ کھڑے ہونے کی پوری کوشش کرتے تھے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے وقت رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے, کبھی بیٹھ بھی جایا کرتے تھے. جب قرات آپ کھڑے ہو کر ادا کرتے تھے تو اس حالت میں ہی رکوع کی طرف منتقل ہوتے, یعنی اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھتے تھے اور رکوع کرتے تھے, لیکن اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے تو بیٹھ کر ہی رکوع کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور سواری پر بھی آپ نے نفل نماز ادا کی ہے. پھر آپ کبھی بیٹھ کر قرات فرماتے تو 30 سے 40 آیات اگر رہ جاتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یعنی آخری کی رکعت جب رہ جاتی تھی, کچھ آیات رہ جاتی تھی 30 سے 40 آیات, تو اس وقت آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے تاکہ قیام کا بھی ثواب مل جائے. تو اس سے یہ خلاصہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھڑے ہونا لازم ہے. اگر ہو سکتا ہے ہم تو کیا کریں, ٹیک لگا کر بھی کھڑے ہو جائیں. پھر اس کے بعد دیکھیے آگے آتا ہے قانتین. قانتین کی طرح نماز پڑھیں, یعنی خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں. نماز کی اصل حقیقت کیا ہے کہ اس میں عاجزی ہو, قانت بن کے نماز پڑھیں. جیسے ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں بھی آتا ہے والدین کے سامنے جب ہم کھڑے ہو تو کندھے جھکا کر ادب کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں. پھر قرآن میں سب سے زیادہ ماں باپ کے لیے ادب کا حکم آیا ہے, بڑوں کے لیے ادب احترام کا حکم آیا ہے. اس کی بہت سی احادیث ہم کو ملتی ہیں. تو ادب سے بیٹھنا, بڑوں کے ساتھ ان سے بات کرنا, یہ سب چیز ہم سیکھتے ہیں, ہمیں اسلام سکھاتا ہے. تو جو سب سے بڑا ہے, جو عزت کے لائق ہے سب سے زیادہ, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے بڑا تو وہ ہے, اللہ کی ذات سب سے زیادہ اس کے لائق ہے کہ ہم اس کی ادب کریں, احترام کریں. تو ہم اس کے سامنے کیوں نہ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں. یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ جائے, نہ بہت زیادہ نماز میں ہماری مومنٹس ہوں, ہم ہل ڈل نہ رہے ہوں زیادہ. ٹھیک ہے, تو جھکنا, خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرنا, ادب کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, یہ سب قانتین کے اندر. تو شعوری نماز پڑھنے والے جو ہوتے ہیں نماز کے ہر رکن کے ساتھ عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اس میں جو بندہ اس طرح نماز ادا کرے گا, آپ دیکھیے قانت بن کے, تو اس کی زندگی میں تکبر کہاں رہے گا. تو نماز ہم کو یہ سکھاتی ہے ہمبل ہونا.
ٹھیک ہے, ہمبل ہونا سکھاتی ہے, عاجزی سکھاتی ہے, انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوگا تب بھی, اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں عاجز ہونا چاہیے. تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ نماز کے طریقے میں بھی ہمیں احترام سکھایا جا رہا ہے, تو انسانوں کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ رکھیے. کیونکہ جب انسان اپنی بیوی سے بات کرتا ہے, معاملہ کرتا ہے, تو خصوصی طور پر اگر کبھی غصے کا یا لڑائی کا ماحول ہوتا ہے تو بچوں پر بھی اسی طرح کا افیکٹ کرتا ہے. تو جیسے وہ ٹریٹ کرے گا اپنی وائف کو, ویسے ہی بچے بھی سیکھیں گے. تو اسی لیے ہمیں یہاں سے لیسنز ملتے ہیں کہ نماز قابل احترام چیز ہے جس کی حفاظت انسان پہ لازمی ہے, جیسے وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے. پھر سیکنڈ کہ نماز میں اصل چیز کیا ہے, قنوت, عاجزی, اخلاص اور سکوت. یعنی نو ٹاکنگ, نو ایٹنگ, نو ورکنگ, کسی طرح کی موومنٹ نہیں کرنی, زبان اور جسم دونوں خاموش ہوں, صرف قرآن کی طرف اور جو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان ہے. حضرت جابر کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا, میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جس طرح شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں, تم لوگ نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو. پھر آپ نے ایک دفعہ ہلکا بنا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ الگ کیوں ہو. پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ صفے اس طرح بناؤ جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں, ادب کے ساتھ. تو اسی لیے ہمیں اپنی نماز میں اس طرح ادا کرنی چاہیے نماز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سامنے ہے, ہماری توجہ اللہ پر ہو. کہ ورنہ کیا ہوگا, ہماری عام زندگی میں بھی ہم اسی طرح ڈسٹریکٹڈ رہیں گے, فوکس نہیں رہیں گے. جب نماز میں ہمارا دھیان نہیں, نماز ہمیں ٹریننگ دیتی ہے فوکس کرنے کی, تو جو نماز میں فوکس نہیں کرتے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اسی طرح سے ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں. پھر اگلی آیت دیکھیے, اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو کس طرح نماز ادا کرنی ہے کہ اگر ہمیں دشمن کا خوف ہے تو ہم پیدل یا سواری پر ہی نماز پڑھ لیں. تو یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں, جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھیں اسی طرح سے آپ کو نماز ادا کرنی. ٹھیک ہے, تو خوف کی حالت میں بھی انسان کو نماز پڑھنی چاہیے, اگر حالت خوف ہو تب بھی اسے نماز نہیں چھوڑنی, جیسے کہ اس آیت میں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر ہمیں زیادہ خوف ہوتا ہے تو اور ہمیں رکنے کا موقع نہیں ملتا, آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے, یا جیسے جنگ کے حالات تھے اس وقت میں صحابہ جو جنگ کے اندر تھے بالکل ان کا پورا فوکس جنگ میں تھا, لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے تو اس وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی تھی, ان کو موقع نہیں ملا. تو اس سچویشن میں کیا ہے کہ آپ نماز جس بھی حالت میں ہوں ویسے ہی پڑھ. جیسے حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ جب یہ بتایا گیا, بخاری کی حدیث ہے کہ جنگ کی حالت میں جو صلاۃ الخوف ہے وہ کیسے پڑھی گئی کہ جب امام نماز پڑھا رہا تھا تو 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے مجاہدین جو جہاد کرنے والے تھے. ایک حصے نے نماز ادا کری 1 رکعت امام کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پھر اس کے بعد وہ پیچھے چلے گئے, اور اگلا جو گروپ تھا جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی دوسری رکعت میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے نماز ادا کری. پھر اس کے نماز کے بعد اس طرح امام کی 2 رکعت ہو گئی, اور ایک رکعت جن لوگوں نے پڑھی تھی انہوں نے سیپریٹ اپنی ایک رکعت اور پڑھ کے اس کو کمپلیٹ کر لی. اس کے لیے بھی آپ بخاری میں بھی دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ اس کا پیج نمبر بھی بتاؤں گی, حدیث نمبر بھی, اس میں آپ جا کے گو تھرو کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بتایا ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنی, اگر ہم سواری پر بھی ہوں گے تب بھی ہمیں نماز ادا کرنی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے ورس نمبر 240, والذین یتوفون منکم, کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں گی, ان کے ہی گھروں میں رہیں گی اور کوئی ان کو وہاں سے نہیں نکال سکتا. طلاق یافتہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں 1 سال بھی رہ سکتی ہے اس آیت کے مفہوم کے حساب سے. ہاں, اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں, جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں. اب یہ بھی بتایا جاتا ہے, اس کی 2 صورتیں ہیں اس آیت کی تفسیر میں, کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ آیت پہلے تھی, اس کے بعد جب وراثت میں عورتوں کا حصہ ہوا, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حصہ مقرر ہو گیا جو وراثت میں سے ملنا ہے, تو اب اس کے بعد وہ اپنی عدت 4 مہینے 10 دن کی پوری کر کے اپنے گھر یا جہاں ان کو رہنا ہے وہاں وہ جا سکتی ہیں. یہ ان کے اوپر لازمی نہیں رہا کہ وہ 1 سال تک یہیں پر رہیں. اور بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ عدت کا وقت ہے, مزید وہ 1 سال گھر میں رہ سکتی ہیں, مرد اس کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ اگر اس کی وائف وہاں رہنا چاہتی ہے تو وہ 1 سال تک رہ سکتی ہے. یہ عورت کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے کیا ہے
کہ اگر وہ وہاں رہ کر بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کی بانڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اسی گھر میں رہنا چاہتا ہے، اس کو عادت ہو جاتی ہے، ہیبٹ ہو جاتی ہے رہنے کی، اٹھنے کی، اپنا پورا شیڈیول اس کا وہاں سیٹ ہوتا ہے، تو اس طرح سے عورت اسی گھر میں رہ سکتی ہے جب تک کہ وہ یوز ٹو نہ ہو جائے. اگر وہ کہیں اور رہنا چاہتی ہے، اس کا مائنڈ پریپیئر ہوگا، وہ مینٹلی اسٹیبل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ جہاں جانا چاہتی ہے جا سکتی ہے. تو گھر میں رہنے کی وصیت مرد کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ دوسری شادی سے نہیں روک سکتا. یعنی شوہر مرنے سے پہلے اگر وہ وصیت کر جائے کہ میرے جانے کے بعد میری وائف دوسری شادی نہیں کر سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حق ہے عورت کو کہ وہ جس طرح چاہے بھلائی کے ساتھ اپنے لیے فیصلہ کر سکتی ہے، اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکیم ہے. غالب ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اگر آپ غلط فیصلہ بھی کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی وصیت کرتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے. اس نے جو یہ فیصلے دیے ہیں، جو یہ احکامات دیے ہیں، وہ اسی لیے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے، انسان کے لیے بہتری ہے انہی آیات. پھر دیکھیے طلاق یافتہ عورتیں، طلاق والیاں، وہ اچھی طرح ان کو فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے. یہاں پر بھی متاع بالمعروف آیا ہے، تو متع طلاق کی طرف اشارہ ہے. ایک تو جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب عورت کا مہر مقرر نہیں ہوتا اور اس کی رخصتی بھی نہیں ہوتی اور اسے طلاق ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں اسے متع طلاق دیا جاتا ہے. لیکن اس آیت کے روح سے جنرل ساری طلاق یافتہ عورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ پروویژن کی بات کی گئی ہے کہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ لے دے کر رخصت کریں. رخصتی کے موقع پر ہی آپ کو اس طرح کرنا ہے. عورت کو گھر سے نکلتے ٹائم پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لائف ٹائم ان کو دیتے رہنا ہے. جب وہ گھر سے نکل رہی ہیں اس وقت میں آپ کو یہ متع طلاق دینے کا حکم ہے، اور یہ متقین کے لیے ہے کہ ان کے حق میں یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس ایک طرح سے قیدی کی طرح ہے. عورتیں آپ کے پاس قیدی کی طرح ہیں. تو یہ کون سی قید ہے؟ قید نکاح کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس معاملے میں انسان زیادتی نہ کرے، کیونکہ عورتیں یوزولی جو کمزور صنف ہوتی ہیں وہ جس طرح چاہے لوگ ان کو دبا سکتے ہیں، زور ڈال سکتے ہیں. تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈریے، زیادتی کا کوئی امکان نہ رہے. تقویٰ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ باہر کا فورس، باہر سے زیادہ اندر کا فورس ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے نا کہ جب بھی کوئی کسی جگہ قانون نافذ ہوتا ہے پولیس وغیرہ کے تھرو، یا کوئی بھی آپ رول ڈالتے ہیں، تو قانونی طریقے پر جو ہوتا ہے وہ باہر سے دباؤ ڈلتا ہے انسان کے اوپر. انسان کو جو خوف ہوتا ہے کہ وہ غلط کرے گا تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو اس طرح سے بھی حق منوایا جاتا ہے کہ قانونی طور پر. دوسری طور پر کیا ہے کہ خدا کا خوف ہو انسان کے دل میں. ایک ہو گیا قانونی طریقہ، دوسرا ہو گیا تقویٰ، کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کا حق نہیں مارتا، صحیح ڈیسیجن لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر بگاڑ جو ہوتے ہیں وہ تب پائے جاتے ہیں جب بیرونی طریقے سے آپ پہ دباؤ ڈلتا ہے. کیونکہ اس کے اندر انسان دیکھیں گے نا، وقتی طور پر انسان اس لا کو جو اس کے اوپر انفورس کی جا رہی ہے اس کو اپنا لے گا، لیکن جب کوئی نہیں ہوگا یا جب اس کے اوپر تھوڑی سی ڈھیل ہوگی تو وہ پھر سے وہ غلط کام کر دے گا. لیکن جس انسان کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، تقویٰ ہوگا، اس کی اندر کی پاور جو ہے، اس کی انر اسٹرینتھ زیادہ ہوگی، تو وہ کیا کرے گا، وہ اللہ سے ہر حال میں ڈرے گا اور وہ کسی بھی موقع پر غلط فیصلہ نہیں لے گا اور نہ ہی وہ دوسروں پر زیادتی کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پرہیزگاروں پر لازمی ہے کہ وہ طلاق یافتہ عورتوں کا خیال رکھے، ان کو پروویژن پرووائڈ کرے. پھر اس کے بعد دیکھیے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات تم پر ظاہر فرما رہا ہے، تمہیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو. عقل مند بننے کے لیے آیات کا علم ضروری ہے. یہاں سے ہمیں سب سے پہلا لیسن کیا ملا کہ وہ انسان عقل مند ہوتا ہے جو اللہ کی آیات کو صحیح طور پر سمجھتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور مشین کون سی ہے؟ انسان کا دماغ، جس کو چلانے کے لیے 1 بلین واٹ کی بجلی چاہیے، پھر بھی وہ پوری طرح فنکشن نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک مشین دی ہے جو انسان کے اندر آل دی ٹائم چلتی ہی رہتی ہے. ہم سوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ چلتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس مشین کو چلانے کے لیے جو ہمیں ضرورت ہے جس چیز کی، وہ کیا ہے؟ خدا کا خوف. کہ اللہ کے خوف کے ساتھ ہی ہمارا ذہن، ہماری عقل صحیح طور پر چل سکتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے جس چیز کے لیے. تو اسی لیے شکر کرنا چاہیے اور اپنے رب سے معاملہ درست کرنا چاہیے، اس کے ساتھ صبر سے کام لینا چاہیے تاکہ ہماری معاشرتی زندگی بھی بہترین ہو جائے. جیسے کہ ان آیات میں ہم نے پڑھا، تو ان آیات میں جو معاشرتی سوشل رولز دیے گئے ہیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ ایک اچھا سماج، ایک بہترین سماج جو ہے قائم کر سکیں، تو
اس کے لیے کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ یہاں سے لیسن ملتا ہے کہ آپ اپنی محرومیوں کو، اپنی کمیوں کو بھی اگنور کریں، ان پر نظر نہ ڈالیں. جو بھی آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرتی ہیں چیزیں، آپ اللہ کی آیات پر غور و فکر کیجیے، ان کو پڑھیے، آس پاس کے لوگوں کے حقوق ادا کیجیے جس کے بھی حق آپ کے اوپر ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ اگر آپ کو اس کے نتیجے میں آپ کو پریشان کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کا حق تلفی کرتے ہیں، تو آپ اس ریاکشن کی جو لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے بالکل پرواہ نہ کریں. اپنی طرف سے آپ کو کیا کرنے کا حکم ہے؟ آپ اپنی طرف سے بھلائی کرتے ہیں. حقاً علی المتقین حقاً علی المحسنین، جو محسنین ہیں، متقین ہیں، ان کے اوپر حق ہے کہ وہ بھلائی کرے، چاہے ان کے ساتھ کیسا بھی معاملہ کیا جا رہا ہو، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آج نہیں تو کل انہیں اس کا صلہ ملے گا، اپنے اس صبر کا بدلہ ملے گا انشاءاللہ. پھر اگلی آیت دیکھیے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے. یہ کون لوگ تھے جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے تعداد میں نکلے ہزاروں کی؟ تو اس کا شان نزول میں مختلف رائے بتائی جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو ایک شہر میں رہتے تھے اور اس شہر میں طاعون پھیل گیا تھا. ٹھیک ہے، پلیگ کی بیماری ہو گئی تھی، تو لوگوں کو موت کا خوف ہوا. تعداد 8,000 سے لے کے 80,000 تک بتائی جاتی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے 8,000 تھے، اور بعض کا کہنا ہے کہ 80,000 کی تعداد میں لوگ تھے. ان کو موت کا خوف ہوا تو وہ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، اور منزل تک پہنچنے سے پہلے، یعنی جہاں کا انہوں نے رخ کیا تھا وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کو موت آ گئی. وہ وبا جو تھی وہ مہلک ثابت ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور ان کو راستے میں ہی موت آ گئی. پھر دوسری رائے یہ بتائی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل جو سیموئل نبی تھے، اس وقت کے جو نبی اور بنی اسرائیل پر تھے، تو بنی اسرائیل کے اندر بدعت، شرک، بد اخلاقی بہت زیادہ پھیل گئی تھی. ٹھیک ہے، تو تعداد میں جبکہ وہ 3 لاکھ سے زیادہ بتائے جاتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر جو اخلاقی حالت تھی ان کی وہ بہت بری ہو گئی تھی، بدترین ہو گئی تھی. نہ ان کے اندر کوئی آرگنائزیشن تھی، ان کا اجتماعی جو نظام تھا وہ بھی درہم برہم ہو گیا تھا، دشمنوں سے وہ مرعوب ہو گئے تھے. کیونکہ جب انسان اپنے دین سے، اپنے اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا تو یوزولی وہ دوسرے لوگوں کے ڈر خوف میں ہی جیتا ہے. تو وہ دوسرے اپنے دشمنوں سے مرعوب ہو گئے تھے. ان کے دشمن کون تھے اس وقت میں؟ فلسطین قوم تھی ایک، جنہوں نے ان کو مرعوب کر رکھا تھا. ان کے اوپر حملے کیے تھے، طرح طرح سے حملے کیے ہوئے ان کے اوپر. ان کا صندوق لے گئے. بنی اسرائیل کا ایک صندوق تھا جس کے اندر ان کے تبرکات رکھے ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے، ان کا جو معجزات تھے وہ رکھے ہوئے تھے، من و سلوہ، وہ ساری چیزیں ایک صندوق کے اندر انہوں نے حفاظت سے رکھی ہوئی تھی. اور وہ صندوق ان کی زندگی کی علامت تھا. عبادت کے وقت بھی وہ اس کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے بابرکت ہے. تو جب ان کے اوپر دشمنوں کا حملہ ہوا اور یہ مرعوب تھے بہت زیادہ، اس وقت میں بہت بڑی تعداد میں ان لوگوں کو قتل کیا گیا اور وہ ان کا صندوق بھی وہاں سے انہوں نے لے لیا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی وہ وہاں سے بھاگے، اس جگہ سے لڑنے کے بجائے بھاگتے ہیں تو راستے میں ہی ان کو موت طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک طرح سے کہ ان کے اوپر موت طاری ہوئی. یا دوسری رائے میں یہ بھی ہے کہ وہ 20 سال تک جو تھے اسی حالت میں رہے. پھر اس کے بعد جب وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کب تک ان حالت میں رہیں گے اپنی، تو وہ اپنے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ کریے، ہمارے معاملے میں اللہ سے بات کیجیے کہ ہم اس حالت میں نہیں رہ سکتے. تو جو یہ ورڈ ہے اس کے آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ. تو یہ مرنا کیا تھا؟ ایک طرح سے ان کی ذلت تھی. ٹھیک ہے، ان کی ذلت، ان کا انحطاط، ان کا ڈاؤن فال ہونا. پھر انہیں زندہ کر دیا گیا. انہیں زندہ کس طرح کر دیا گیا کہ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی تاکہ ان کو یہ دکھا سکے کہ دیکھو تم جس بھی جگہ موت کے ڈر سے بھاگو گے، اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے، بزدلی دکھاؤ گے، تو وہ بھی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تمہیں نیچرل ڈیتھ ایسے بھی دے دے. یا پھر جو دوسرا معنی لیا جاتا ہے وہ کہ اس ذلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دوبارہ کوشش کرنے کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے کامیابی عطا کری. اس کی طرف بھی اشارہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بہت فضل کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر. ایک اور معنی اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی امت اس میں مراد لی جا سکتی ہے جس کا کوئی نام اسپیشلی نہیں لیا گیا. یعنی ایمان والے اگر اللہ کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں، لوگوں کے خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہوتا ہے، تب بھی انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں بھاگیں گے. جہاں بھی بھاگیں گے سر چھپانے کے لیے، پناہ لینے کے لیے، موت ان کو وہیں آ کے پکڑ لے. ٹھیک ہے، اسی لیے جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرتے جائیں، موت کی پرواہ نہ کریں. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی فائدہ دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی کو لینے والا ہے.
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت کا خوف انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہے. ایمان جب کمزور ہوتا ہے انسان کا تو موت کا خوف اس کے اوپر طاری ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی ہے، ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو بزدل قوم ہوگی تو وہ لوگوں کے خوف میں رہے گی، چاہے وہ تعداد میں لاکھوں بھی کیوں نہ ہو. یہاں پہ لکھا ہے دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں تھی، چاہے ان کا دشمن مقابلے میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو انسان لوگوں کے خوف میں رہتا ہے تو وہ زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. آج کل ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے، آپ دیکھیں کہ زیادہ تعداد میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ ہمارے اندر دوسری قوموں کی تقلید آ گئی ہے، چاہے لباس ان کی طرح ہو، چاہے زندگی جینے کے طریقے ان کی طرح ہو، اٹھنا بیٹھنا بات چیت ہر چیز میں ہماری دوسری قوموں کی تقلید آ چکی ہے. اس وجہ سے ہم اپنے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں اور ہم دشمنوں سے مرعوب ہوتے چلے جا رہے ہیں، زیادہ ہونے کے باوجود بھی مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. پھر موت کے ڈر سے بھاگنا یہ زندگی نہیں ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ بھاگ لیں گے موت سے تو اس کے باوجود بھی آپ کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. شکست کے ڈر سے اگر آپ مقابلہ نہیں کرتے تو یہ زیادہ بڑی شکست ہے. یعنی انسان یہ سوچے نا کہ ہم ہار جائیں گے، ہم یہ کام کریں ہی نہ، آپ کوشش بھی نہ کریں یہ سوچ کے کہ کیا ہوگا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا رہیں گے، مجھے ہی نقصان نہ ہو جائے، میری فیملی کو نقصان نہ ہو جائے اور ہم ہار گئے تو کیا ہوگا. اگر ہم پہلے ہی ڈر جاتے ہیں، شکست کا خوف ہمارے دل میں ہے، تو ہم لڑائی لڑنے سے پہلے ہی ہار چکے. اسی لیے اس چیز کا، اس کے بارے میں دھیان رکھیں کہ ایکشن کیور فیئرس. اگر ہمیں اپنے ڈروں کا، اپنے خوف کا سامنا کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ایکشن لینا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلے جیتنے کے لیے، بے خوف ہونے کے لیے اپنے ہی خوف کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں اس کو پریکٹیکل اس طرح کریں کہ کوئی بھی چیز ہے چھوٹی موٹی، یا کوئی ایسا خوف ہے جس میں آپ مبتلا ہیں، کوئی ڈر کی بات ہے جو آپ کو بہت پریشان کرتی ہے، تو آپ کیا کریں، آپ اس کو فیس کریں، سامنا کریں اس کا. پھر آپ دیکھیں گے نا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمت آئے گی کہ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. تو اسی لیے ایکشنز لینے سے ہی آپ اپنے ڈر کو قابو میں لا سکتے ہیں. پھر ایک اور امپورٹنٹ لیسن کہ جس بستی میں بھی تعاون پھیل جائے وہ وہاں سے، وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے باشندے بالکل نہ بھاگیں، وہ اسی بستی میں رہیں. آیت نمبر 244 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ and fight in the cause of Allah. اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے. یعنی آپ موت کے ڈر سے بھاگیے نہیں، آپ کو کرنے کا کام کیا دیا اللہ نے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریے. جہاد کریے، یا جیسے یہاں پہ آیا ہے نا قاتلو، قتال کریے، یعنی آپ جنگ لڑیے، آپ غازی بنیے. یا پھر آپ جہاد دیکھیں گے تو جہاد کے اندر کوشش کا لفظ آتا ہے، مفہوم آتا ہے، کسی بھی طرح کی کوشش اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں یہ کہ ہم اللہ کی راہ میں کوشش کریں، جہاد کریں، اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے. تو جو مسلمان مدینہ میں تھے ان کو بھی اس طرح سے ایک لیسن دیا گیا ہے، پچھلی قوموں کی طرف ان کو مثال دیتے ہوئے سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کے اوپر جنگی خدشات بہت زیادہ ہو گئے تھے. چاروں طرف سے جو تھے ان کے دشمن ان کو حملہ ور تھے. اس کے علاوہ انہیں ہمت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ کو جنگ لڑنی ہے. ٹھیک ہے، میدان سے بھاگنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. آپ یہ جان لیے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے، وہ خوب سن رہا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہجرت کے بعد دیکھیے بار بار جب دشمن اٹیک کر رہا ہے تو انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے. آپ کو ہر وقت ایک خوف ہے کہ کہیں مجھ پہ ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، کہیں مجھ پہ نیچے سے حملہ نہ ہو جائے، کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. آپ تو یہ ایک طرح سے ایک مصیبت ہوتی ہے انسان کی، اس کا امن اور سکون سب ختم ہو جاتا ہے جب مسلسل اس کے اوپر جنگ کا حملہ رہتا ہے، اس کا خدشہ رہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریے، جہاد کریے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے. اسی لیے یہاں پر کیونکہ مسلمان ہجرت کر کر آ چکے تھے، اپنا گھر بار، اپنے اولاد، اپنی فیملی جن لوگوں کی پیچھے رہ گئی تھی وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اللہ کے راستے میں نکلے تھے. تو جہاد میں کیا کرنا ہے، مال کے ساتھ میں ابھارا جا رہا ہے کہ اب کیا کریے، جیسے آپ اپنے جانوں پہ آپ نے کوشش کی اپنی جانوں کے ساتھ میں ہجرت کر کے، تو اب آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہے. اگلی آیت میں جیسے یہاں پر بتایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ آپ کو ابھارا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. ہر طرح سے قربانی مانگی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ کے مسلمان ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے ساتھی چھوڑ کر آئے ہیں، اپنی پراپرٹیز چھوڑ کر آئے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو.
ٹھیک ہے، اللہ کو قرض دے دو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر قرض لیا ہے، ایک طرح سے اس چیز کو اپنے اوپر قرض مانا ہے کہ یہ قرض ہے جو بندے میرے اوپر خرچ کریں، ٹھیک ہے، تو اپنی جان کے علاوہ اپنا مال بھی خرچ کریں اللہ کے راستے میں، یہ قرض حسنہ کہلائے گا، جو اللہ نے اپنے ذمے قرض قرار لیا ہے اللہ کی راہ میں جو خرچہ ہے۔ تو یہاں سے قرض کی ڈیفینیشن آپ دیکھیے، قرض وہ مال ہوتا ہے جو کسی کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس شرط پہ کہ وہ واپس مل جائے گا۔ یہ جو اس کا جو روٹ ہے قاف را اور ضاد، اس کا بنیادی معنی جو ہے لفظی معنی اگر ہم سمجھیں گے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کاٹنا، کٹ آف کرنا۔ مقراض بھی سیزر کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، تو قرض کیا ہو گیا؟ وہ مال جو آپ اپنے حصے کے مال سے کاٹ کر دوسروں کو دیتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو جائے۔ اور قرض حسنہ اگر ہم لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قرض حسنہ کیا چیز ہے؟ خالص اللہ کی خوشی کے لیے جو مال آپ دیتے ہیں اور دے کر آپ احسان نہیں جتاتے، پھر اس کے بعد اجر کی توقع آپ کو صرف اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ آپ دین کی ترقی کے لیے اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ سارے پوائنٹس کس کے اندر آتے ہیں؟ قرض حسنہ کے اندر، اور یہ پسندیدہ قرض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو مال بھی تم دو گے وہ اس کو اور کئی گنا بڑھا کر تم کو واپس کر دے گا۔ جتنی نیت انسان کی خالص ہوگی اتنا زیادہ اس کا مال بڑھ چڑھ کر اس کے پاس واپس آئے گا۔ حسنن کے اندر دیکھیے کیا 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 اس کی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی ٹائپس ہیں۔ عقل کے اعتبار سے اچھا ہو، یعنی وہ مال جو خوشکن ہو، پسندیدہ ہو عقل کے اعتبار سے بھی، طریقہ بھی اچھا ہو، اس کی نیت بھی اچھی ہو اور بغیر کسی مفاد کے ہو۔ پھر سیکنڈ کیا ہے کہ وہ خواہش نفس کی روح سے بھی پسندیدہ ہو، یعنی دل میں بھی انسان کو اچھا لگے، اچھے جذبات کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ دے، ایسا نہ ہو کہ وہ دل میں برا سمجھ رہا ہو اور دل میں گھٹ رہا ہو اور پھر وہ یہ شو کرے کہ یہ قرض حسنہ میں دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ آپ کے جذبے، آپ کی اندرونی کیفیات بھی پازیٹیو ہونے چاہیے۔ پھر تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ نگاہ کو بھی بھلی معلوم ہو، ظاہری طور پہ بھی وہ حلال مال ہو، اچھا مال ہو جو آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر کا گلا سڑا مال، پرانا مال آپ دے رہے ہیں اور آپ یہ سوچے کہ میں تو اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دیا ہے۔ تو یہ تینوں اعتبار سے، عقلی، دلی اور ظاہری اعتبار سے بہترین مال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا مال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے حصے لیتا ہے، جس میں انسان کا اپنا کوئی اور اس کا کسی بھی طرح کا مفاد نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کی راہ میں اللہ کی دین کی بلندی کے لیے دیتا ہے۔ اب مکہ میں جو مسلمان تھے دیکھیے ان کے بارے میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہجرت کر آئے، اب اس کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے کہ مال خرچ کیجئے، تو یہ سب صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان کا اللہ پر ایسا ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ آپ اور میں اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں اسے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے ایک دوسری جگہ پہ گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب جو کچھ بھی تھوڑا بہت بھی رہتا ہے، یا پھر مدینہ میں جو رہ کے ان لوگوں نے معاش کا اپنا ذریعہ استعمال کیا، تجارت وغیرہ کی، جس بھی طرح سے ارننگ کی، اب اس مال میں سے بھی آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ تو انسان کی امتحان کے اوپر امتحان، ان کی برداشت کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کتنا زیادہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہیں، کتنا زیادہ وہ اللہ کے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لوٹ کر بھی آئے گا۔ یعنی آپ سے کوئی مانگ رہا ہے تو آپ کے سامنے خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ پھر یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اللہ یقبض و یبسط، کہ اللہ تعالیٰ قبض بھی کر لیتا ہے، یعنی وہ مال واپس بھی لے لیتا ہے آپ سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں اور کبھی ایسا ٹائم آ جائے کہ آپ کے حالات اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے آپ کے اوپر کہ تنگی ہو جائے بہت زیادہ، یا پھیلا بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی مال میں زیادہ بھی کر دیتا ہے آپ کو۔ بہرحال اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو انسان کا رزق گھٹتا کب ہے اور بڑھتا کیسے ہے؟ تو رزق کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے مقدر میں ہے، جو بھی لقمہ ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، اس کو کھائے بنا ہم اس دنیا سے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن اور سنت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رزق میں برکت بھی ہوتی ہے اور رزق جو ہے وہ کم زیادہ بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کا رزق زیادہ ہے یا کم ہے تو ہم اس سے اس کے ایمان کا لیول کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے قبض کر لے، جس کا چاہے پھیلا دے۔ حدیث مبارکہ جو اس کو سپورٹ کرتی ہے اس بات کو، کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ دونوں ایک ہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کو ضائع کر دے۔ یعنی کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں صبح شام کہ اللہ تعالیٰ یہ خرچ کر رہا ہے آپ کی راہ میں، اس کو اور زیادہ دیجیے۔
اور جو بخیلی کرتا ہے، جو روکتا ہے مال کہ میرے پاس آئے رہے، میری فیملی کو رہے، ہم لوگوں کو کہاں سے پورا ہوگا، کیسے پورا ہوگا، پھر اگر ہم خرچ کر دیں گے تو ان کو ایک طرح سے بد دعا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو روکا ہوا مال ہے اس کو بھی ضائع کر دے. ٹھیک ہے. تو جس انسان کے دل میں جتنی وسعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اتنی ہی وسعت کر دیتا ہے. آپ ایسے فیل کریں نا کہ آپ کے دل میں ایک جذبہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں مجھے خرچ کرنا ہے، چاہے میرے پاس کم ہو یا زیادہ ہو. تو وہ جذبہ جو آپ کا ہوگا، اس جذبے سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور برکت کرتا چلا جائے. تو یوزولی ہم دیکھیں نا، رکنے والی چیز جو ہم روکتے ہیں اپنے پاس، کھانے کی کوئی چیز ہے یا ایکسٹرا پیر ہمارے پاس شوز کے ہیں، کپڑوں کے ہیں، کوئی بھی ایسا سامان ہے جو ہمارے پاس زیادہ ہے اور ہم اس کو روکتے ہیں کہ چلو بعد میں کام آ جائے گا. آپ یہ دیکھیں گے نا، وہ چیز کیا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ وہ پرانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی. اگر کوئی فیشن والی چیز آؤٹ آف فیشن ہو سکتی ہے، یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو استعمال کے قابل ہی نہیں رہے گی وہ. اس سے بہتر یہ ہے کہ بعد میں آپ اس کو دیں یا پھینکیں، کہ آپ ابھی اس کو اللہ کی راہ میں ہی سوچ کے کہ کسی اور کو ضرورت ہو سکتی ہے، یا میں اپنی اس پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے نکال دیتی ہوں. پہلے ہی اس چیز کو آپ نکال دیں، بعد میں آپ دیتے ہیں تو آپ کی نیت میں بھی ایک طرح سے کرپشن آ جائے گی، پلس اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اصل معاملہ کس کا ہے؟ فلوس کا اور نیت کا ہے. فیاض اور بخیل کی مثال ایسی بتائی جاتی ہے جیسے دو لوگ ہوں اور دونوں نے اپنے اوپر لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہو. دیکھیں گے نا، جیسے جنگ کے ٹائم پہ بھی لوگ وہ کوچ پہن لیتے ہیں ایک لوہے کا. تو جو فیاض انسان ہے اور بخیل انسان ہے، ان دونوں کی مثال کیسی ہے کہ دونوں ہی اس کوچ کے اندر، اس لوہے کی زرہ کے اندر ہے، اور ان کے ہاتھ ان کے سینے سے بندھے ہوئے ہیں. ان میں سے جو خرچ کرتا ہے اس کے ہاتھ کھلنے لگتے ہیں. جیسے جیسے وہ دیتا جاتا ہے اس کا لباس بھی کھلتا جاتا ہے، یعنی وہ اس جکڑن سے ریلیز ہوتا رہتا ہے، وہ کھلتا رہتا ہے. جہاں تک وہ دے گا اتنا زیادہ اس کا لباس اس سے کھل جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا. اس کی انگلیاں اس کے پاؤں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت کے اندر آ جائے گا. وہ پورا کمپلیٹلی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا جیسے جیسے وہ اپنا مال خرچ کرتا جائے گا. لیکن جو بخیل ہوتا ہے، جب وہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، لہٰذا اس کا لباس تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اور تنگ ہو جاتا ہے. آپ کسی کے پاس 100 روپے ہیں اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں بہت کچھ لے سکتا ہوں، یا مجھے کچھ کھانے کا من کر رہا ہے، اگر میں نے صدقہ کر دیا تو میں وہ فائدہ نہیں اٹھا پاؤں گا. آپ یہ دیکھیں گے نا کہ وہ اگلی بار بھی نہیں دے گا. یعنی وہ اس نے اس مال میں بخیلی کی، خرچ کرنے سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا، تو اس کے دل میں تنگی کنٹینیوس بڑھتی چلی جائے گی. وہ یہ سوچے گا کہ میں جمع کر کے اپنے پاس رکھوں. اس طرح وہ کیا ہوگا، وہ دل کی گھٹن کی وجہ سے تنگ ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے کیا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس حال میں بھی کہ ہمارے پاس کم ہے اور اس حال میں بھی کہ ہمارے پاس زیادہ ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے. پھر اس آیت کی شان نزول میں بھی روایت آتی ہے کہ جب قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. یہ سورہ بقرہ میں ہی اس کے بارے میں آیا تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایک دانہ جو اس نے خرچ کیا اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے نا کہ 7 بالیاں نکلی اس میں سے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے. یعنی ایک کے بدلے آپ کو 700 گنا تک فائدہ ہوا. اس آیت کے جیسے ہی اس آیت کا نزول ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب میری امت کو اس سے بھی زیادہ دے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی کہ کون ہے جو زیادہ دینے والا ہے اللہ کی راہ میں، قرض دینے والا ہے اللہ کو بغیر کسی مفاد کے، صرف اللہ کی دین کی خاطر قربانی کرنے والا ہے. تو جو یہ دے گا اس کو، اس قرض حسنہ کو اس کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا چڑھا کے واپس عطا کرے گا جتنا اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اضافاً کثیرہ، ان لمیٹڈ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ دینے کا وعدہ کر دیا. 700 کے آگے ان لمیٹڈ تک پہنچ گیا وہ، کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ہم یہ سوچیں گے نا کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں تو ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یا کسی کو دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں تو ہمارے پاس سے مال چلا جائے گا. تو آپ کی اور میری خوشخبری کے لیے یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب مال خرچ کرتے ہیں تو آپ کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. آپ سے دیکھیے اللہ کے رسول کے ورڈز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا مال کم نہیں ہوتا. جب کوئی حلال کمائی سے ایک لقمہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ یعنی اس لقمے کو اس طرح پالتا ہے اور بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو، یعنی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی وہ ایک لقمہ اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا قابل قبول ہو جاتا ہے کہ اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتا ہے.
اور ایک جگہ پہ دیکھیے حدیث میں قرض دینے کی بھی فضیلت آئی، کیونکہ قرض حسنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں جنہوں نے قرض لیا ہو یا ہم سے کسی نے مانگا ہو تو ہم نے قرض دیا ہو، تو قرض دینے کی فضیلت کے لیے یہ حدیث دیکھیے کہ ہر قرض صدقہ ہے، یعنی جتنا آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو ہر روز اتنا ہی قرض آپ کی طرف سے اس اماؤنٹ میں جو ہے وہ اماؤنٹ آپ کی طرف سے صدقے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو 2000 روپیز قرضے میں دیے ہیں تو ایوری ڈے 2000 آپ کے اماؤنٹ میں صدقے کا ثواب لکھا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ایک دفعہ کا قرض 2 دفعہ صدقے کے برابر ہوتا ہے، یعنی آپ نے کسی کو ایک دفعہ قرض دیا تو آپ کو کتنا ثواب ملا، جتنا آپ نے 2 دفعہ کسی کو صدقہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو قرض کا جو روپیہ ہوتا ہے وہ دگنا فائدہ دیتا ہے انسان، صدقے میں جو اجر و ثواب ہے دیکھیے آپ، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فارغ نہیں کر دیتا، اس کو ختم نہیں کر دیتا، بلکہ وہ آپ کو کنٹینیوس ملتا چلا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں پہ جو قرض کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر آپ قرض کسی کو دیتے ہیں تو کیونکہ انسان یوزولی جو قرض دیتا ہے تو اس کو ایک طرح سے یہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ جیسے میں کوئی ثواب کا کام کر رہی ہوں۔ اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، آپ سے کسی نے مانگا، صدقہ آپ نے دے دیا، تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ ہاں میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک سیٹسفیکشن بھی فیل ہوگی، ٹھیک ہے، انسان دے کر فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے اپنے مال میں سے، اس مال میں سے جو اس کو محبوب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو ایک طرح سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، وہ یہ سوچتا ہے کہ کب مجھے میرا پیسہ واپس ملے گا یا مجھے اس کا ثواب ملا بھی ہوگا یا نہیں، اسے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کیونکہ اسے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کیا ہے، قرض دینا انسان کو زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ ٹائم پہ واپس دے گا یا نہیں، کبھی اس نے مجھے واپس دیا ہی نہیں تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ ہر روز آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا آپ اس کو صدقہ کر رہے ہیں، اسی مال کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ خصوصاً جو قرض اللہ کی راہ میں دیا جائے اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اور زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا، چاہے اس دنیا میں آپ کو نظر آئے یا پھر وہ آخرت میں آپ کے نام عمل میں نیکیوں کا اضافہ کر دے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں سے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں آگے جانے سے پہلے، اپنی دوسری دنیا میں جانے سے پہلے تیاری کرنی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم خود بھی اللہ کی طرف لوٹیں گے، لاسٹ کی آیت میں دیکھیے نا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹنا، تو اپنی تیاری کر کے جانی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیوں کے موقع عطا کرے، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے، صدقہ کرے، بہترین مال نکالیں، اور جو بھی ہم نے کچھ سیکھا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔